السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام پاکستان اسٹڈیز کمپلیٹ کورس کلاس ہے جناب سیکنڈ ایئر، چیپٹر نمبر ہے 1 اور یہ لیکچر نمبر ہے 8 جناب۔ پیج نمبر 15 اور 16 کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر۔ پوری کوشش ہوگی کہ اس لیکچر میں ہم پیج نمبر 15 اور 16 کو مکمل طور پر اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے پچھلے لیکچر کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہاں تک پڑھایا تھا کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کے جو لیڈرشپ تھی اس میں کانگریس نے مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹ کیا تھا مختلف گراؤنڈز کے اوپر، اور پھر یہ سٹیپس ابھی ہم نے انشاءاللہ تعالی پڑھنے ہیں۔ اور یہ یہاں سے پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز اور پھر اسٹیبلشمنٹ آف کانگریس منسٹریز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے کی تھیں۔ سو ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پیج نمبر 15 سے اور دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے سٹیپس اس نے اٹھائے تھے کانگریس نے جس نے مسلمانوں کو یا غصہ دلایا یا غم و غصے کی اس کے اندر لہر دوڑا دی۔ پہلا تو ہے جی، کانگریس ڈکلیئرڈ کنٹروورشل وندے ماترم ایز نیشنل اینتھم۔ اچھا جی، ایک چیز تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کی کریکشن کر لیتے ہیں جناب، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ جو ورڈ ہے یہ اصل لفظ ہے وندے ماترم۔ یہ یہاں پر میں نوٹ پیڈ میں بھی آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ ورڈ ہے وندے ماترم اور یہ نیشنل اینتھم ہے اور ایک پوئم بھی ہے، تو یہ وندے ماترم نہیں ہے۔ بہرحال وہ بہت ساری کتابوں میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں میں خود ہی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وندے ماترم لکھا ہوتا ہے، تو بہت سارے ٹیچر اس کو وندے ماترم ہی پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ یہ وندے ماترم ہے، وی سے ہے، اسی لیے میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے، ٹائپ کر دیا ہے تاکہ یہ آپ کو یاد رہے۔ اچھا جی، تو کانگریس نے، اچھا اب یہ کیا تھا پوائنٹ یہ میں بتا دوں، یہ کریکشن تو چلیں ہو گئی ہے۔ کانگریس نے ایک متنازع جو ایک نظم تھی وندے ماترم، اس کو انہوں نے نیشنل اینتھم یا جو ایک ملی نغمہ ہے جیسے پاکستان کا قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد، تو انہوں نے اس کو قومی ترانے کا جو ہے نا وہ درجہ دے دیا اور اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ اٹ اسٹارٹیڈ ہوسٹنگ کانگریس فلیگس آن پبلک پلیسز۔ جو پبلک پلیسز تھے، عوامی مقامات تھے، اس پر جو اس کی مختلف بلڈنگز تھیں یا جو مقامات تھے وہاں پر کانگریس کے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے۔ ہندی واز میڈ ایز دا میڈیم آف انسٹرکشنز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ جو تعلیمی ادارے تھے، اسکولز وغیرہ، کالجز، اس طرح، تو وہاں پر ہندی جو تھی وہ زبان جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن۔ جیسے ابھی ہم یہ پاک اسٹڈیز انگلش میں پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے ہندی زبان جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پہ۔ میڈیم کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، یعنی کہ پڑھانے کا ذریعہ یا کتاب جس زبان میں لکھی گئی تو اس کو بھی آپ میڈیم آف انسٹرکشن کہہ سکتے ہیں۔ تو جو تعلیمی اداروں میں کتب جو پڑھائی جاتی تھی وہ ہندی میں پڑھائی جاتی تھی۔ اٹ واز ڈکلیئرڈ مینڈیٹری، یہ ضروری قرار دیا گیا، مینڈیٹری ضروری کو کہتے ہیں، ان سم پروونسز، کچھ صوبوں میں، فار چلڈرن، بچوں کے لیے، ٹو بو بیفور دا پورٹریٹ آف گاندھی، کہ وہ گاندھی کی تصویر کو سجدہ کریں یا اس کے آگے جھکیں۔ تو یہ جناب 4 سٹیپس ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ The attitude of Congress ministries towards Muslim community was prejudicial and Muslims were sidelined in political spectrum۔ اب ہم آتے ہیں جناب کہ جو کانگریس کا رویہ تھا، ایٹیچیوڈ تھا کانگریس منسٹریز کا، وزراء کا ٹورڈز مسلم کمیونٹی، مسلمان جو قوموں کی طرف یا مسلمان قوم کی طرف، وہ بہت ہی متعصبانہ تھا۔ متعصبانہ یا پری جوڈیشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ صرف اور صرف ہندوازم کو سپورٹ کرتے تھے۔ اینڈ مسلمز ور سائڈ لائن ان پولیٹیکل اسپیکٹرم، اور وہ جو ایک سیاسی تقسیم ہوتی ہے، اسپیکٹرم، اب دیکھیں یہاں پر ایک ورڈ یوز کیا گیا، حالانکہ پولیٹیکل ڈسٹریبیوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی تقسیم ہے۔
تو جو مسلمان تھے ان کو سیاسی تقسیم میں بالکل الگ کر دیا گیا. سائڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے ایک سائڈ پر لگا دیا گیا. دا کانگریس منسٹریز ان سم پروونسز, کچھ صوبوں میں کانگریس منسٹریز جو تھیں ڈسکریمنیٹڈ مسلمز ان گورنمنٹ جابس, انہوں نے مسلمانوں کو جو سرکاری نوکریاں تھیں ان میں امتیازی ان کے ساتھ سلوک کیا. ڈسکریمنیٹڈ کا مطلب ہے ان کے ساتھ امتیاز برتا, فرق برتا. اینڈ آلسو ٹرائی ٹو کرب دیئر ریلیجیس فریڈم, اور ان کی جو مذہبی آزادی ہے اس کو بھی سلب کرنے کی کوشش کی. کرب کا مطلب ہوتا ہے سلب کر لینا, ضبط کر لینا یا ہتھیا لینا. سو وین کانگریس منسٹریز ریزائنڈ ان 1939, لہٰذا جب کانگریس منسٹریز نے 1939 میں استعفیٰ دیا, the Muslims took a sigh of relief, مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا. اینڈ قائد اعظم announced to celebrate 22 December 1939 as the day of deliverance. قائد اعظم نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منانے کا اعلان کیا, یعنی ڈیلیورنس کہتے ہیں نجات کو. اب ذرا آ جاتے ہیں ڈو یو نو کی طرف کہ اس میں کیا ہے. قائد اعظم ڈکلیئرڈ کانگریس منسٹریز ایز ہندو راج, یعنی قائد اعظم نے وہ جو ہندو منسٹریز تھیں یا جو کانگریس منسٹریز تھیں یا کانگریس کے جو وزراء کے اوپر مشتمل جو حکومتیں تھیں ان کو ہندو راج سے تشبیہ دی یا اس کو ہندو راج قرار دیا, یا تشبیہ کا تو خیر ورڈ نہیں ہے, ڈکلیئرڈ کا مطلب یہی ہے کہ اس کو قرار دیا. قائد ریمارکڈ, قائد نے اس پر ریمارکس دیے. دا کانگریس, اچھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ لکھا ہوا ہے جی, میسکرڈس. اچھا اب میسکرڈس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نقاب پوش لوگ یا اپنے بھیس کسی اور بھیس میں چہرے پر کوئی ماسک لگا کر یا کوئی نقاب لگا کر اور اپنے آپ کو چھپا کر کوئی اور پوز کرنا, کسی اور طرح سے اپنے آپ کو دکھانا, تو یہ کہلاتا ہے مسکرڈس. تو کانگریس مسکرڈس ایز اف اٹ ور اے نیشنلسٹ آرگنائزیشن, یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک قومی تنظیم کے طور پر جو ہے نا وہ ظاہر کیا, بٹ ان ریالٹی, لیکن در حقیقت اٹ از ہندو راج, یہ ہندو راج ہے, مطلب جو چھپا ہوا ہے, ان ڈسکائز, ڈسکائز مطلب چھپا ہوا ہے. دا 2.5 years آف کانگریس, کانگریس کے 2.5 سال کا جو رول تھا, جو حکومت تھی, ہیو شون بیانڈ a shadow of a doubt what the Congress means by انڈیپینڈنس اینڈ ڈیموکریسی. تو اس نے یہ اس کے دعووں کی کلی کھول دیا یا اس کا بالکل کلیئر کر دیا ہے, نظر آ رہا ہے بغیر کسی شبے یا شک کے کہ کانگریس جو ہے وہ آزادی اور یہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت سے کیا چاہتی ہے, یعنی کہ اس کا آزادی یا جمہوریت سے مطلب کیا ہے. اٹ مینس دا کمپلیٹ ڈسفرنچائزمنٹ اینڈ سرویٹیوڈ آف مسلمز انڈر اے ہندو میجورٹی. وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ مکمل طور پر ڈس فرنچائز کر دیا جائے مسلمانوں کو, یعنی حق رائے دہی سے محروم کر دیا جائے اور انہیں ہندو میجورٹی یا ہندو اکثریت کی غلامی میں دے دیا جائے. سرویٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے غلامی. تو یہ جناب یہاں تک ہو گیا. اب لاہور ریزولوشن کی طرف چلتے ہیں. قرارداد لاہور, لاہور ریزولوشن 1940, اس کا ذرا پس منظر دیکھ لیتے ہیں. دا انجسٹسز کمیٹڈ بائی دا کانگریس منسٹریز, جو کانگریس کی منسٹریز یا وزارتیں تھیں ان کی طرف سے جو غیر منصفانہ جو کام ہوئے یا جو ان کی طرف سے ناانصافیاں ہوئیں, made Muslims believe that their political, religious and socio-economic rights were not safe in United India. انہوں نے مسلمانوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ان کے سیاسی, ان کے مذہبی اور اس کے علاوہ سوشو اکنامک یعنی سماجی اور اکنامک معاشی جو حقوق ہیں وہ بالکل بھی اس متحدہ بھارت میں سیف یا درست یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں محفوظ نہیں ہیں. فیو منتھس آفٹر دا ریزگنیشن آف کانگریس منسٹریز, کانگریس کے جو وزراء تھے ان کے استعفے کے چند مہینے کے بعد, دا مسلمز آف انڈیا ڈیمانڈیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ, جو بھارت کے مسلمان تھے انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا فار دیم سیلز ڈیورنگ دا 27 آنول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ہیلڈ ایٹ منٹو پارک. یعنی کہ انہوں نے جو 27واں اینول سیشن تھا یا سالانہ اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا, جو منٹو پارک میں جو آج کل اقبال پارک ہے لاہور میں, وہاں پر یہ منعقد ہوا 22 سے 24 مارچ 1940 تک. ایک فضل حق.
اب فضل حق بھی یہاں پر جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس پر میں تھوڑا سا ریزرویشنز کا شکار ہوں، کیونکہ فضل حق کا لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے فضل. اگر آپ فضل لکھنا چاہتے ہیں، ویسے فضل آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہائپن کے ساتھ ہے، اور حق یہ دیکھیں. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے جی، فضل حق. اس کے اوپر میں نے بہت سارے لیکچرز بھی بنائے ہوئے. اکثر لوگ لکھنے میں بڑی غلطیاں اس طرح کرتے ہیں، اردو میں بھی کوئی ورڈ اس طرح کا لکھنا ہو تو اس میں بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے جی. تو ایک فضل حق دا پرائم منسٹر آف بنگال، یہ جو بنگال کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، پریزنٹڈ لاہور ریزولوشن، انہوں نے لاہور کی قرارداد پیش کی، یعنی کہ قرارداد لاہور پیش کی. اٹ از کنسیڈرڈ اے لینڈ مارک ایونٹ ان دا فریڈم موومنٹ بیکاز، یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جی آزادی کی تحریک کے لیے، کیونکہ اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم، یہ پہلی بار تھا، دیٹ فرام دا پلیٹ فارم آف مسلم لیگ، کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ان کا جو ایک ایجنڈا تھا وہ سامنے آیا تھا، ایک ڈیمانڈ، ایک ان کا مطالبہ سامنے آیا تھا، فار سیپریٹ ہوم لینڈ واز میڈ، ایک الگ وطن کے لیے. دا ریزولوشن رین، اب ذرا ریزولوشن کو دیکھ لیتے ہیں، یہ کوٹیشن کے اندر موجود ہے. No constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principle. یعنی کوئی بھی آئینی پلان یا منصوبہ جو ہے وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگا. ورکیبل کہتے ہیں کارآمد کو یا کام کے قابل. ان دس کنٹری، اس ملک میں، آر ایکسیپٹیبل ٹو دا مسلمس، یا مسلمانوں کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، unless، جب تک، اٹ از ڈیزائنڈ آن دا فالوئنگ بیسک پرنسپل، جب تک یہ مندرجہ ذیل ایک ضروری جو ایک اصول ہے یا ایک بنیادی پرنسپل یا بنیادی اصول ہے اس پر نہیں بنایا جائے گا. نیملی دیٹ جغرافیکلی کنٹیجیس یونٹس آر ڈیمارکیٹڈ انٹو ریجنز وچ شوڈ بی سو کانسٹیٹیوشن. اور اب اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مطلب نام یہ چیز کا ہونا چاہیے کہ جغرافیکلی جو ایک زمینی جو حقائق بتاتے ہیں، زمینی طور پر کنٹیجیس یونٹ جتنے بھی ہیں جو بنے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی حد بندی کر دی جائے، ان کی باؤنڈریز متعین کر دی جائے. ڈیمارکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈریز کو جسٹیفائی کر دینا، جیسے کوئی حد لگا دیتے ہیں کہ یہاں تک اس کی حد ہے اس جگہ کی. انٹو ریجنز، ان کو علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے، حد بنا دی جائے. وچ شوڈ بی سو کانسٹیٹیوٹیڈ، یہ پھر آئینی طور پر ہو جائے. وچ سچ ٹیریٹوریل ری ایڈجسٹمنٹس ایز مے بی نیسیسری، اور پھر اس کی زمینی جو ری ایڈجسٹمنٹس ہیں ان کی پراپر جو وہی حد بندی یا تقسیم جو ہے وہ کر دی جائے جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو. دیٹ دا ایریاز in which the Muslims are numerically in a majority، جہاں پر مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں یا اکثریت میں ہیں. as in the north western and eastern zones of India، ظاہر ہے وہ جس طرح سے شمالی اور مغربی اور مشرقی جو بھارتی علاقے ہیں، they should be grouped to constitute، اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے بنانا چاہیے. کانسٹیٹیوٹ کا مطلب یہاں پر بنانا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آئین کو بھی کہتے ہیں. تو یہ بنائیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، بالکل آزاد ریاستیں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے الگ تھلگ اور آزاد ریاست. ان وچ، جس میں دا کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس شیل بی اٹونمس اینڈ سوورین، یعنی کہ اس میں پھر جتنے بھی ان کے جو آپس میں جڑے ہوئے یونٹس ہیں وہ آپس میں خود مختار ہوں، یعنی کہ اپنے اپنے معاملات میں وہ کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو، خود مختار ہو. اٹونمس کا مطلب ہوتا ہے خود مختار اینڈ سوورین، اور انہیں اس میں خود مختاری اور آزادی حاصل ہو. باقی نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے، فاؤنڈیشنز آف پاکستان بائی سید شریف الدین پیرزادہ. اس کے حوالے سے بھی کسی ٹائم آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. شریف الدین پیرزادہ، پھر ساتھ میں فاؤنڈیشن آف پاکستان کا کیا ریفرنس ہے. اچھا، ساتھ تھوڑا سا ہم باکس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر امپورٹنس کی طرف جاتے ہیں اس لاہور ریزولوشن یعنی کہ قرارداد لاہور کی اہمیت کی طرف. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناب کہ ایکسپینڈ یور ہورائزن میں کیا ہے. ایکسپینڈ یور ہورائزن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنا تھوڑا سا مطالعہ وسیع کریں، اپنے کچھ خیالات کو وسیع کریں، کچھ اپنی معلومات میں مزید اضافہ کریں، سرچ کریں آن لائن سورسز وٹ ایور، آپ جہاں بھی سرچ کریں، کہ جس میں لاہور ریزولوشن جو ہے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام کیوں دیا گیا یا کیسے دیا گیا.
کب دیا گیا یہ اس کے بارے میں سرچ کریں. چلیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ فی الحال پھر میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. بفور دا پاسنگ آف لاہور ریزولوشن, یعنی لاہور ریزولوشن جو تھی قرارداد لاہور, اس کے پاس ہونے سے پہلے, اس کے کامیاب ہونے سے پہلے, اس کے ایکسیپٹ کر لینے سے پہلے, مسلم جو تھے دے ور ٹرائنگ ٹو اچیو دیئر رائٹس ود ان دا فریم ورک آف یونائٹیڈ انڈیا. وہ ایک متحدہ ہندوستان کا جو ایک ڈھانچہ تھا, جو ایک انتظامی اس کا ایک پورا فریم ورک تھا, اس کے اندر وہ اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے تھے. بٹ ناؤ دیئر اسٹرگل واز ٹرن ٹوورڈز اے سیپریٹ ہوم لینڈ, لیکن اب ان کی جو کوشش تھی وہ ایک الگ وطن کی طرف مڑ گئی. فار دا مسلمانوں کے لیے لاہور ریزولوشن ہیز انکریز دا کریڈیبلٹی اینڈ پاپولیرٹی آف مسلم لیگ. تو لاہور ریزولوشن جو تھی اس نے بڑھا دی, ہیڈ انکریزڈ, اس نے جو مسلمانوں کی یعنی بحیثیت ایک پورے قوم کی, اور مسلم لیگ جو تھی یعنی آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی, اس کی اہمیت, اس کی جو شہرت تھی اس کو بڑھا دیا. اٹ واز ڈیو ٹو دا پاسنگ آف لاہور ریزولوشن, اور یہ قرارداد لاہور کے پاس ہونے کی ہی بدولت تھا یا اس کی وجہ سے تھا دیٹ مسلم لیگ obtained tremendous victory in the elections of 1945-46 elections. یہاں 2 بار الیکشنز آ گئے, تو ایک بار بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جناب یہاں پر اگر میں یہ چیز ذرا وضع کروں تو یہ ایسے ہے کہ اس کو کاٹ دیں, یہ میں کراس کر دیتا ہوں, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ صرف سمپل ہو جائے وکٹری ان دا 1945 یا 46 الیکشن, بلکہ یہ بھی کاٹ دیتے ہیں, یہ آف بھی کاٹ دیتے ہیں, یہ لیں جی, تو یہ پھر بہتر سنٹینس ہو جائے گا. یعنی کہ یہ لاہور ریزولوشن یا قرارداد لاہور کے پاس ہونے کی ہی بدولت تھا کہ مسلم لیگ نے 1945-46 کے جو الیکشنز تھے, جو انتخابات تھے, اس میں بڑی واضح کامیابی حاصل کی. اچھا جی, after the resolution the prestige and popularity of قائد اعظم had greatly increased. ظاہر ہے پھر اس ریزولوشن یا قرارداد کے بعد قائد اعظم کی جو مقبولیت تھی اور ان کی جو شان و شوکت تھی, ان کی جو عزت و احترام تھا, اس میں بھی اضافہ ہوا. he became the undisputed leader of the Indian Muslims, اور پھر وہ بھارتی مسلمانوں کے غیر متنازع لیڈر یا قائد بن گئے. انڈسپیوٹڈ کا مطلب ہوتا ہے غیر متنازع. انڈسپیوٹڈ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انڈسپیوٹڈ یہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو, جیسے کہ ایک آدمی کسی جگہ کا کوئی لیڈر ہے, کرتا دھرتا ہے, تو اس کے مقابلے کا کوئی اور لیڈر نہ ہو تو اس کو بھی انڈسپیوٹڈ کہتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی آدمی جس کی ذات کنٹروورشل نہ ہو, کسی قسم کے ڈسپیوٹ یا تنازع سے خالی ہو, تو اس کو بھی انڈسپیوٹڈ کہتے ہیں. اب آتے ہیں جی کرپس مشن پلان 1942 کی طرف. دیکھیں جی, اب کرپس مشن پلان کیا تھا, یہ کیوں بھیجا گیا, اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے, اور اس کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا برطانیہ کا. یہ بڑی خاص چیز ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے 1939 سے 45 تک کی جنگ عظیم ہوئی تھی. یہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں, ٹائپ کر دیتا ہوں, یہ بالکل آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. 1939 سے لے کر 1945 یہ جنگ عظیم کے 6 سال تھے جی, جو دوسری جنگ عظیم ہے. 14 سے 18 تک پہلی جنگ عظیم تھی, یہ بھی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں. اچھا, اب اسی کا دیکھیں جو 1942 والا جو یہ سال آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. یعنی یہ اس جنگ عظیم کے دوران یہ مشن بھیجا گیا, اور اس کا ایک لنک تھا اس جنگ عظیم سے. اب دیکھتے ہیں کیا لنک تھا. دیکھیں جی, ڈیورنگ دا ارلی ایئرز آف ورلڈ وار 2, جو جنگ عظیم دوم تھی, جو دوسری جنگ عظیم تھی, اس کے ایک شروع کے سالوں میں دا الائڈ فورسز ور ڈیفیٹڈ ایوری ویئر. الائڈ کا مطلب ہے جو برطانیہ کی اتحادی جو فورسز تھیں, جو ان کے ساتھ الائز تھے, جو قومیں یا مختلف علاقے یا جو کنٹریز ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, ان کو ہر جگہ شکست ہوئی. سو برٹش نیڈیڈ دا کوآپریشن آف دا انڈینس, تو برطانوی جو تھے ان کو انڈینس, یہ جو ہندوستانی تھے, اب یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے انڈینس, اس سے آپ نے یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ صرف ہندوز, اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں بیسیکلی بات ہو رہی ہے انڈین نیشنل کی, یعنی جو بھارتی جو سٹیزنز کہہ لیں یا بھارتی جو شہری کہہ لیں, تو اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں, سکھ بھی, ہندو بھی, عیسائی بھی, سب آ جاتے ہیں. یہ آج بھی یہ ٹرم یوز ہوتی ہے انڈینس. جیسے کوئی اگر مسلمان انڈیا میں رہتا ہے تو اسے ہم انڈین کہیں گے, اسے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی خدا نخواستہ کافر ہو گیا ہے. صرف یہ ہے
کہ انڈین کہا جائے گا کہ یہ انڈین مسلم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انڈیا میں رہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مسلمان پاکستان میں رہتا ہے اسے پاکستانی مسلم کہیں گے. تو یہ جو ہے نا اس ورڈ کو آپ نے سمجھنا بھی ہے. تو برٹش جو تھے نا برطانوی، انہیں انڈینز جو ہندوستانی تھے ان کے کوآپریشن یا مدد کی یا تعاون کی ضرورت تھی، بیکاز اے لارج پارٹ آف برٹش آرمی کنسسٹڈ آف دیم، کیونکہ برطانوی جو فوج تھی اس کا ایک بڑا حصہ ان پر مشتمل تھا. اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے اپنے نانا جو تھے وہ بھی 42-43 کی جو اس وقت کی جو برٹش آرمی تھی اس کے باقاعدہ الحمدللہ ممبر تھے، اور انہوں نے جنگ بھی لڑی تھی اس ٹائم پہ، جنگ عظیم کے اندر انہوں نے شرکت بھی کی تھی. سو یہ اس وقت اس کے ممبر تھے. دا برٹش پرائم منسٹر سینٹ ون آف ہز کیبنٹ منسٹرز سر اسٹیفرڈ کرپس ٹو سی کوآپریشن آف انڈین پولیٹیکل پارٹیز بائی سیٹسفائنگ دیم. سو اس وقت کے جو برطانوی پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک کیبنٹ منسٹرز جو تھے نا ان کے ایک پرسن تھے، ایک پرسنل سر اسٹیفرڈ کرپس، ان کو بھیجا تاکہ وہ جو انڈین پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پر جتنی بھی بھارتی ایک جو تنظیمیں تھیں ان کو سیٹسفائی کریں، ان کے ساتھ ملیں، ان کا کوآپریشن، ان کا تعاون حاصل کریں. آن 30 مارچ 1942 30 مارچ 1942 کو ہی پریزنٹڈ ہز پلان تھرو وچ ایفرٹس ور میڈ ٹو اپیز دا انڈینز. یعنی کہ انہوں نے پھر ظاہر ہے 30 مارچ 1942 کو انہوں نے اپنا پلان جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا، پریزنٹ کیا، پیش کیا، جس میں انہوں نے مختلف کوششیں جو تھیں انہوں نے بتائیں کہ جس سے انہوں نے بھارتیوں کو ذرا اچھے طریقے سے اپیز کرنا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم پہلی بار دا برٹش گورنمنٹ ایکنالج انڈیاز رائٹ ٹو بی اے ڈومینین. پہلی بار جو برٹش گورنمنٹ تھی، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی حکومت، اس نے انڈیا کا جو ایک حق تھا ایکنالج کیا اس کو، یعنی کہ اس کو تسلیم کیا کہ اسے ایک الگ ہونا چاہیے یا اپنی طرف سے ایک غالب ایک مملکت ہونا چاہیے. تھرو دس پرپوزل، اس پرپوزل کے ذریعے یعنی کہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی، دا برٹش فار دا فرسٹ ٹائم، جو برطانوی تھے پہلی بار، ٹک دا کوشچن آف پاکستان سیریسلی. تو انہوں نے پاکستان کا جو ایک سوال تھا وہ برطانیہ نے پہلی بار بڑا سنجیدگی کے ساتھ لیا. مسلم میجورٹی پروونسز، جو مسلم اکثریت کے جو صوبے تھے، ور گیون دا رائٹ ٹو سیسیڈ فرام دا ریسٹ آف انڈیا. تو ان کو یہ رائٹ دے دیا گیا یا ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ باقی جو بھارت ہے اس سے الگ ہو جائے. ریئیکشن آف مسلم لیگ اینڈ کانگریس. اب یہ بڑی خاص چیز ہے جناب کہ کرپس مشن پلان کیا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، اور یہ جو مسلم لیگ تھی اور کانگریس، یعنی دونوں جو جماعتیں تھیں اس وقت، ظاہر ہے جو ہندو مسلم جماعتیں تھیں دو ہی تھیں، ایک ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی کانگریس اور ایک مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی آل انڈیا مسلم لیگ. تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ The plan did not satisfy the demands of Indian political parties. یہ جو پلان تھا اس نے بھارتی جو پولیٹیکل یا سیاسی جماعتیں تھیں ان کو سیٹسفائی نہیں کیا، ان کو مطمئن نہیں کیا. مسلم لیگ ریجیکٹڈ دا کرپس پرپوزلس. مسلم لیگ نے کرپس پرپوزلس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، بیکاز اٹ ڈڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ دا فارمیشن آف پاکستان ان کلیئر ٹرمز، کیونکہ اس نے واضح طور پر پاکستان کے قیام کی بات نہیں کی. کانگریس آلسو ریجیکٹڈ دا کرپس مشن. کانگریس نے بھی کرپس مشن کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آل دا پرپوزلز ور سیٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ آفٹر دا اینڈ آف دا وار. کیونکہ تمام کے تمام جو پرپوزلز تھے ان کو جنگ کے بعد ہی امپلیمنٹ ہونا تھا. گاندھی جنہ ٹاکس اب سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ 1944 میں جب وہ رہا ہوئے تو پھر وہ ان کی قائد اعظم کے ساتھ گفتگو سٹارٹ ہوئی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. The Muslims of India approved the demand of Pakistan and desperately struggled to achieve a separate homeland for themselves. تو بھارتی مسلمان جو تھے انہوں نے جو پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی، پاکستان کا جو مطالبہ تھا اس کو اپروو کیا اور اس کے لیے بڑی شدت کے ساتھ جو کوشش کی کہ وہ ایک الگ وطن حاصل کر سکے اپنے لیے. دا برٹش اینڈ کانگریس ہو مارک دس ڈیمانڈ ان 1940 بائی کالنگ اٹ امپریکٹیکل. تو برطانیہ اور کانگریس جو تھے انہوں نے اس مطالبے کا مذاق اڑایا 1940 میں اور اس کو امپریکٹیکل یعنی کہ ناقابل عمل قرار دیا. اینڈ اے ڈریم آف اے پوئٹ، اور ایک شاعر کا خواب. ناؤ بگین ٹو کنسیڈر اٹ سیریسلی. اب انہوں نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا شروع کر دیا. یعنی انہوں نے جو 1940 میں اس کو ایک دیوانے کا خواب یا ایک شاعر کا خواب اس کو قرار دیا تھا اور اس پر انہوں نے اس کی بڑی ہرزہ سرائی کی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر اب سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کیا. آفٹر دس ریلیز
سوری آفٹر ہز ریلیز، یہ گاندھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب گاندھی رہا ہوئے، ٹھیک ہے، گاندھی ڈیزائر ٹو میٹ قائد اعظم، یعنی گاندھی کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، تو جب گاندھی رہا ہوئے تو انہوں نے قائد اعظم سے ملنے کی خواہش کی، ٹو ڈسکس دا کوشچن آف پاکستان، کے وہ پاکستان کے کوشچن کو جو ہے نا وہ یا جو پاکستان کا مطالبہ ہے، ویسے یہاں پر ڈیمانڈ آف کوشچن ڈیمانڈ آف پاکستان ہونا چاہیے، اور دوسری بات ہے پاکستان کے اسپیلنگ بھی یہاں غلط لکھے ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیں اس کو، آئی ایم شیور آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. اچھا تو یہاں پر ہونا چاہیے بیسیکلی ڈسکس دا ڈیمانڈ آف پاکستان. دا ٹاکس ور ہیلڈ ان سپٹمبر 1944 ایٹ قائد اعظم's ریزیڈنس بٹ اینڈیڈ ان فیلئر. یہ جو ملاقاتیں کہہ لیں یا گفتگو یا جو بھی سیشن ہوا تھا، یہ قائد اعظم کی رہائش گاہ پر ہوا 1944 میں، سپٹمبر 1944 میں، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکا. قائد اعظم ریجیکٹڈ گاندھیز پرپوزل دیٹ فرسٹ مسلم لیگ شوڈ سپورٹ کانگریس ٹو ایکسپیل برٹش وائل پارٹیشن وڈ بی کنسیڈرڈ آفٹر دیٹ. اچھا اب کس بیس پر قائد اعظم نے ریجیکٹ کیا گاندھی کے پرپوزل کو؟ وجہ یہ تھی کہ گاندھی نے یہ پرپوزل دیا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ کانگریس کو سپورٹ کرے تاکہ وہ برطانوی جو حکمران ہیں یا جو برٹش ہیں ان کو وہ متحدہ ہندوستان سے نکال دیں، ایکسپیل کر دیں، اور اس کے بعد پھر پارٹیشن ہو. قائد اعظم یہ چاہتے تھے، قائد اعظم ڈیمانڈیڈ، ان کا یہ مطالبہ تھا دیٹ فرسٹ کانگریس شوڈ ایگری آن پارٹیشن آف انڈیا، کہ کانگریس کو پہلے بھارت کی پارٹیشن یا حصہ کرنے کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے، یعنی پاکستان کا قیام پہلے ہونا چاہیے. سملا کانفرنس 1945 which is correctly pronounced as شملہ، لیکن یہ چونکہ برٹش پروننسیشن کے حوالے سے اور تب سے ان کے جو جتنے بھی ٹرانسکرپشنز ہیں تو اس میں سملہ لکھا ہوا ہے، تو اسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے بکس کے اندر. تو یہ ورڈ بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ برٹش پوائنٹ آف ویو سے ہے یا برٹش اس میں ان کے اسپیلنگ اور ان کی جو پروننسیشن ہے اس کے اکارڈنگلی ہے، تو صحیح ورڈ ہے شملہ، ایچ سے ہے، اور اردو کی بکس کے اندر شملہ ہی لکھا ہوا ہے. In May 1945 when World War II was near to its end, 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم اپنے خاتمے پر تھی، the government released all the Congress leaders who had been behind the bars since 1942. تو گورنمنٹ نے کیا کیا، تمام کانگریس لیڈرز کو رہا کر دیا جو کہ اس وقت تک پابند سلاسل تھے یا حوالات میں تھے، جیل میں تھے، وٹ ایور، since 1942 1942 سے، because of their opposition to war، کیونکہ انہوں نے جنگ کی مخالفت کی تھی. وائسرائے لارڈ ویول اناؤنس دیٹ ایکسیپٹ فار دا کمانڈر ان چیف، یعنی کمانڈر ان چیف کے علاوہ، یعنی وائسرائے لارڈ ویول نے یہ اعلان کیا کہ کمانڈر ان چیف کے علاوہ ہز ایگزیکٹو کونسل وڈ کنسسٹ آف انڈینز، اس کی جو ایگزیکٹو کونسل ہوگی وہ بھارتیوں پر مشتمل ہوگی. ان دس ریگارڈ، اسی ضمن میں، یہ ضمن کا ورڈ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، ان جون 1945 جون 1945 میں Lord Wavell called an all-parties conference in Simla which was attended by the representatives of all the major political parties. تو لارڈ ویول نے تمام جو پارٹیز تھیں اس کی کانفرنس بلائی سملہ میں، جس کو اٹینڈ کیا تمام بڑی بڑی جو پولیٹیکل یا سیاسی جماعتیں تھیں ان کے نمائندگان نے. قائد اعظم claimed that the Muslim League was only representative of Muslims and had the sole right to nominate the Muslim members in Viceroy's Executive Council. قائد اعظم یہ دعویٰ کرتے تھے یا کلیم کرتے تھے یا ان کا یہ ماننا تھا کہ جو مسلم لیگ ہے وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور اسے ہی وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل میں مسلمانوں کی نمائندگی کا حق حاصل ہونا چاہیے. نومینیٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کو نام دے دینا کسی چیز کا یا اس کو نومینیٹ کر دینا کسی جگہ پر. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں پرسن کو نومینیٹ کر دیا، اپنی طرف سے ایک نمائندہ چن لیا ہے کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں گے. تو نومینیشن جو تھی وہ مسلم لیگ کو ملنی چاہیے. ریزلٹنٹلی اس کے جواب میں یا نتیجتاً دا کانفرنس فیل ہوگی کیونکہ کانگریس ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دس اسٹانس. اچھا یہ میں تھوڑا سا یہ سنٹینس چھوڑ گیا ہوں، معذرت. اچھا یہ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں. کانگریس ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دس اسٹانس، کانگریس نے اس اسٹانس یا یہ جو موقف تھا اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں دا کانفرنس فیل ہوگی اینڈ دا وائس رائے اناؤنسڈ ٹو ہولڈ فریش الیکشنز. اور پھر وائس رائے جو تھا اس نے نئے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا یا اس نے وہ اناؤنس کر دیے. پھر 1945-46 کے الیکشن جس کی اس سے پہلے بھی بات ہو چکی جس میں مسلم لیگ کو بڑی زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی. آفٹر دا فیلئر آف سملا کانفرنس کے فیلئر یا ناکامی کے بعد دا برٹش گورنمنٹ اناؤنس ٹو ہولڈ دا الیکشنز.
تو برطانوی حکومت نے انتخابات کرانے کا اعلان کیا فار سینٹرل مرکزی اینڈ پروونشل لیجسلیچرز، اور مرکزی اور صوبائی جو مقننہ تھی، لیجسلیچر مقننہ کو کہتے ہیں، یہ وہ ہوتی جو قانون ساز یا قانون پیش کرتی ہے۔ مسلم لیگ کنٹیسٹڈ دا الیکشنز آن دا کوشچن آف پاکستان، یعنی مسلم لیگ نے کنٹیسٹ کیا، مقابلہ کیا، یعنی کہ اس نے یہ الیکشن لڑے یا یہ انتخابات میں حصہ لیا۔ قائد اعظم ظاہر اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اور مطالبہ تھا پاکستان، اینڈ میڈ اٹ کلیئر، اور اس چیز کو واضح کر دیا دیٹ اٹ وڈ اسٹرائیو فار اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ، کہ یہ ایک الگ آزاد وطن کے لیے لڑیں گے یا کوشش کریں گے۔ اسٹرائیو کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، فار دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ آفٹر دا الیکشنز، یعنی کہ انتخابات کے بعد، یعنی انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ انتخابات کے بعد یہ پاکستان یا ایک الگ ریاست جو ہے جس کا نام پاکستان ہوگا اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تو یہ جناب تھا ہمارا یہاں کا لیکچر، 16 پیجز تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔